اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، یوٹیوب کے پیارے چینل جنیرک ورلڈ میں خوش آمدید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان درود پاک کے صدقے ہماری جو کوئی بھی بہن بھائی پریشان ہیں ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ جو کوئی بھی بہن بھائی ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں اللہ پاک ان کی بھی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو جو بھی وظیفہ بتائیں گے آپ نے اس پر پوری ایمانداری کے ساتھ عمل کرنا ہے، آپ کو اس کا فائدہ پورا حاصل ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے بتائے گئے وظائف سے آپ کو پورا فائدہ حاصل ہو تو کوشش کر کے 5 وقت نماز ادا کریں۔ ہم آپ کو جو بھی وظیفہ بتائیں گے آپ نے اس پر پوری ایمانداری کے ساتھ اور فراخ دلی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ ہم بھی نیت کرتے ہیں ہم آپ کو جو بھی وظیفہ بتائیں گے پوری ایمانداری کے ساتھ اور فراخ دلی کے ساتھ بتائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے وظائف کی مزید ویڈیو سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں، اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ اگر آپ ہم سے کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اس کا جواب ہم آپ کو انشاءاللہ بر وقت دیں گے۔ پیارے بھائیوں، آج ہم یہ وظیفہ اپنی ان بہن بھائیوں کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں جن کو کئی عرصے سے اولاد نہیں ہے، وہ اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنی رحمت اور نعمت سے نوازے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں یا یہ والا درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ وظیفہ آپ نے ہر نماز کے بعد روزانہ کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کے لیے رجوع کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ نے یہ وظیفہ 2 ماہ لگاتار کرنا ہے، اللہ پاک آپ کو اپنی رحمت یا نعمت سے نوازیں گے۔ آپ نے اس وظائف کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، آپ انشاءاللہ اس وظائف سے پورا فائدہ حاصل کریں گے۔ دوستو یاد رکھیں، آج کے دور میں سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ ماں کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹی یا بیٹا پیدا ہونے کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ بعض جوڑوں کو اللہ تعالیٰ بیٹا دیتا ہے اور بعض جوڑوں کو اللہ تعالیٰ بیٹی۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا بیٹی یا بیٹا پیدا ہونے کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ دوستو، بیٹی یا بیٹا اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ آیت: آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے، وہ جو چاہے جسے چاہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتے ہیں بیٹا اور جسے چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہے بیٹا اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے۔ یہ سب اللہ کی حکمت ہے۔ معاشرے میں بیٹی کا پیدا ہونا بعض لوگ اچھا نہیں سمجھتے اور عورت کو قصوروار سمجھتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں وہ اگر اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرے اور اس کی اچھی تربیت کرے اور وقت آنے پر اس کی شادی کرے، اس شخص پر جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ یہ ایک بیٹی کا مقام ہے۔ آپ ذرا یہ سوچیں، جس کی 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں اس باپ کا کیا مقام ہے۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ بیٹی کو پیدائش پر ناراض ہوتے ہیں وہ حضرت علی کا یہ حکایت سن لیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ معاشرے میں جب بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگ عورت کو قصوروار سمجھتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ اس کی اچھی پرورش کرے اور اس کی اچھی تربیت کرے اور وقت آنے پر اس کی شادی کرے، اس شخص پر جنت واجب کر دی جاتی ہے۔
پیارے بھائیوں، یہ صرف ایک بیٹی کا مقام ہے۔ آپ یہ سوچیں جس کی 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں اس باپ کا کیا مقام ہے۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو لوگ بیٹی کی پیدائش پر ناراض ہوتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حکایت سنیں۔ مدینہ شریف میں ایک شخص رہتا تھا، اس کے ہاں جب بھی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ افسوس کیا کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بلوایا اور فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہے، جس انسان کو جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے اس انسان کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس انسان کی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے تو اس انسان کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو عزیز رکھتا ہے جو اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمیں بھی اپنی بیٹیوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، اگر ہو سکے تو اپنے پیارے پیارے دوستوں کے ساتھ بھی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب ذکر کی محفل میں دعا کے لیے شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹس کریں، ہم آپ کے لیے دعا کا ذریعہ بنیں گے اور آپ کو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ ایک نئے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔